لانگ روٹ ہو, 2 دن لگیں گے پہنچنے میں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹریک صحیح ہے, جس راستے پہ میں جا رہا ہوں وہ راستہ غلط نہیں ہے, تھکتا نہیں ہے انسان. لیکن آپ تھوڑی سی جگہ جا رہے ہو نا, یہاں سے کسی چائے کے ہوٹل پہ جا رہے ہو, لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے کہ میرا رخ صحیح نہیں ہے, کتنی ٹینشن میں جانے لگتا ہے انسان تھوڑی دیر میں. یار پتہ نہیں میں آگے جا رہا ہوں یا الٹا تو نہیں جا رہا کہیں, میں ایسا نہیں ہو کہ میں سسرال پہنچ جاؤں اپنے, استغفر اللہ, تو میرے منہ سے یہ غلط باتیں غلطی سے نکل جاتی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ میں کہیں اور نکل جاؤں. تو جب راستہ بھول جاتا ہے نا انسان, اور اطمینان نہ ہو کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط, تو ایک ایک قدم اس کو ٹینشن میں ڈالتا ہے, اسٹریس میں ڈالتا ہے اس کو, ایک ایک قدم کھانا شروع کر دیتا ہے اس کو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام پہ نہیں چلتا, اسلام کو فالو نہیں کرتا, ان کی مثال ایسے ہے کَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. آپ صحرا میں جا رہے ہیں, پیاس لگ رہی ہے, آپ کو دور چمک نظر آتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پانی ہے. آپ جتنا جتنا اس کے قریب جاتے ہیں وہ پانی اتنا اتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے. بتاؤ ایسا بندہ کبھی سکون میں ہو سکتا ہے؟ اسے امید کی کرن نظر آئی کہ شاید اب مجھے یہاں پانی ملے گا اور میں پانی پیوں گا اور مجھے سکون ملے گا, وہاں گیا تو پانی اور آگے گیا تو پانی اور آگے, ساری زندگی اسی کشمکش میں کہ میرا ہدف ہے کہاں, مجھے سکون ملے گا کہاں. یہ بندہ کبھی سکون میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ نے غیر مسلم کی حالت, یہ کافر کی حالت یہ بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے. سو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اللہ نے فرمایا اگر یہ مثال تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو چلو آؤ ایک اور مثال میں دیتا ہوں. آپ کے ذہن میں اشکالات اٹھ رہے ہوں گے کہ ایسا تو نہیں ہے مفتی صاحب, ایسا تو نہیں ہے. تو میں بتاؤں گا ایسا ہے. جس کے پاس اسلام نہیں ہے نا, اس کو سیدھے راستہ پتہ چلنے کا کوئی معیار ہی نہیں ہے اس کے پاس. یہ ایسے ہی جنگل میں آپ کھڑے ہیں, اندھیرا ہے, آپ کو قبلہ تلاش کرنا ہے کہ قبلہ کدھر ہے, تو یا تو کمپاس ہونا چاہیے, کیا خیال ہے, یا اندھیرا نہ ہو جس سے آپ کو پتہ چلے مشرق کدھر ہے مغرب کدھر ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لو. کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ساری زندگی تجسس کرتے رہو گے, سب کچھ مل جائے گا, آپ کو قبلے کا رخ نہیں ملے گا. کچھ تو بنیاد ہو نا جس سے آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلے. جو لوگ اسلام کو فالو نہیں کرتے ان کے پاس سرے سے کوئی سرا ہی نہیں ہے, جس سرے کو پکڑ کے وہ سیدھے راستے تک پہنچنے کی کوشش کرے, سرا ہی نہیں ہے. جب کوئی سرا ہی نہیں ہے تو جس ٹریک پہ وہ چل رہے ہیں کنفیوز ہیں کہ پتہ نہیں یہ ٹریک صحیح ہے یا غلط ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگ پھر اپنی خواہشات کو خدا بنا کے زندگی گزارتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا سیدھا راستہ یہ ہے جس میں ہماری خواہشات پوری ہوں. بس سیدھے راستے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ راستہ جس میں ہماری خواہشات پوری ہوں. شراب کا دل چاہے شراب ملے, یہ سیدھا راستہ ہے, وہ شراب کھانے کی طرف چلا جائے گا. اس کا دل کہے گا سیدھا راستہ اس وقت یہ کہ پینے کا دل چاہ رہا ہے تو کہاں چلے جاؤ, پیو. وہ کہے گا زنا کا دل چاہ رہا ہے, بدکاری کا دل چاہ رہا ہے, تو سیدھا راستہ یہ ہے کہ کہاں چلے جاؤ, بدکاری کرو. وہ کہے گا نشے کا دل چاہ رہا ہے تو سیدھا راستہ کیا ہے, نشہ کرو. وہ کہے گا دل یہ چاہ رہا ہے کہ ابا بوڑھے ہو چکے ہیں, کھانستے ہیں, جراثیم پھیلتے ہیں, ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, تو کہاں جمع کرا دو, اولڈ ہاؤس میں. یہ سیدھا راستہ از کالڈ سیدھا راستہ. ایک بچے سے پوچھا نا کہ نیوٹن کا دوسرا قانون سنا, اس نے کہا مس آخر سے یاد ہے. چلو آدھا ہی سنا دے آخر سے. کہتا ہے از کالڈ نیوٹنز لا. آدھا تو یاد ہے. وہ بچہ جو تھا نیوٹن کا قانون تو یاد نہیں کیا, لیکن ایسا ذہین بچہ نیوٹن بنے گا ضرور. کیا خیال ہے؟ جتنا آتا ہے اتنا تو سنا دیا نا, لیول ہے نا بھائی. تو ہمارے اسی قسم کے بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں. خیر, تو اس کو تو قرآن کہتا ہے یہ کس کو خدا بنائے گا, خواہشات کو. ہاں وہ خواہشات جس میں ایک دوسرے کے مفاد پہ زد پڑتی ہو, اس کو یہ مل جل کے قانون سازی کر کے اللیگل کر دیں گے کہ یار وہ ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پر آپ کا دل چاہ رہا ہے اس کی جیب میں پیسے ہیں میں لے لوں, تو دل تو یہ چاہے گا نا, لیکن یہ اس لیے نہیں کرے گا کہ بھائی مل جل کے قانون اور لا بنا دیا ہے کہ اگر سب نے ایسا شروع کر دیا تو سب کی خواہشات کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو کچھ چیزیں مل جل کے طے کر لی جاتی ہیں
جو کامن ہوتی ہیں کہ جیو اور جینے دو, لیکن دنیا کا مقصد یہ ہے کہ مزے اڑاؤ. مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس اسلام نہیں ہے تو آپ کی لائف کا مقصد ہے انٹرٹینمنٹ, اس کے علاوہ آپ کی لائف کا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے. جب کوئی مقصد ہی نہیں ہے, خواہشات ہیں, تو مجھے بتاؤ گدھے گھوڑے کی زندگی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ گدھے سے آپ پوچھو تو کیوں دنیا میں آیا, کہہ رہا ہے مزے اڑانے کے لیے. گھوڑے سے آپ پوچھو بھائی تیرا مقصد کیا ہو, کہتا ہے وہ تو گدھا کہے گا میری پشت پہ زبردستی سریا ڈال دیا جاتا ہے, مجبور ہوں, ورنہ مجھ سے مشورہ لو تو میں اس کے بالکل بھی قائل نہیں ہوں. تو یہ کیا بات ہوئی یار, انسان کی زندگی کا مقصد بھی خواہشات کی غلامی, جانوروں کی زندگی کا مقصد بھی خواہشات کی غلامی. تو انسان اور جانور میں کوئی فرق ہوا سوائے کپڑوں کا, کہ انسان 3 پیس سوٹ پہن لیتا ہے, نہا دھو لیتا ہے, دانت صاف کر لیتا ہے, یہ کیا ہوا بس. اور یہ بھی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کرتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں مثال دی, پہلی مثال دی کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء, فرمایا جیسے سراب میں پانی نظر آتا. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں اپنی خواہشات تو پوری کر رہے ہیں نا وہ کم از کم, نا 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 نا, قرآن نے مثال دی ہے اس پیاسے کی جس کو پیاس لگ رہی ہو اور وہ سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہو. اور سراب کسے کیا انگلش میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں نا سراب؟ ایک بندہ بولے, مراج کے پیچھے بھاگ رہا ہو. پہلے میں نے بولا تھا کرن جو سورج کی پڑتی ہے, تو میں بولنے والا تھا کرن کے پیچھے بھاگ رہا ہوں, مجھے لگا کہ یہاں کچھ لوگ ایسا نہ ہو کہ کرن کے پیچھے پہلے سے بھاگ رہے ہو, تو کہیں گے یار یہ تو مفتی صاحب کو ہمارے بارے میں پتہ کیسے چل گیا. اس لیے میں نے کہا یہ مثال رہنے دو, بہت سے ہوں گے جو کس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ سکتے ہو بھائی قرآن مثال یہ دے رہا ہے جو لوگ خواہشات کے غلام ہیں ان کی مثال یہ دے رہا ہے قرآن کہ وہ سراب کے پیچھے, اردو میں ہی فی الحال چلاتے ہیں, اس کو میں بعد میں رٹا لگا کے یاد کر لوں گا. تو سراب کے پیچھے بھاگتے ہیں, سراب آگے آگے بھاگتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہو جو خواہشات کے غلام ہوتے ہیں وہ تو سراب آگے نہیں بھاگتا, وہ تو جو چاہتے ہیں ان کی خواہش پوری ہو جاتی ہے, ان کی تو پیاس بجھ جاتی ہے. ان کا دل چاہتا ہے شراب پینے کا, وہ شراب پی لیتے ہیں. ان کا دل چاہتا ہے زنا کرنے کا, وہ زنا کر لیتے ہیں. ان کا دل چاہتا ہے ابا کو اور اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ, وہ جمع کرا دیتے ہیں. لائف کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. تو ان کی زندگی کی قرآن مثال سراب سے کیوں دیتا ہے؟ یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بھائی یہ اس لیے اللہ نے صحیح مثال دی ہے کہ خواہشات پوری نہیں ہوتی. اگر پوری ہو جائے نا, دل بھر جائے, تو ہم کہیں خواہش پوری ہو گئی ہے. متنبی ایک بڑا زبردست شاعر گزرا ہے, اس نے ایک بڑی پیاری بات کہی. اس نے کہا ما قضى احد منها لبانته ولنتهى عرب الا الى عربی, دنیا میں کوئی ایک انسان کا بچہ ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی خواہشات پوری کر لی ہوں. جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے, 20 خواہشات پیدا کر کے جاتی ہے. خواہشات کا غلام جو ہے نا وہ خواہشات میں بڑھتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سیر ہو گیا بھائی بس مزہ آ گیا, نا, وہ چاہتا ہے اس سے اب آگے جاؤں, میں اب اس سے آگے جاؤں, اب اس سے آگے جاؤں. اور ایک وقت آتا ہے آپ کی باڈی آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دے, خواہشات بڑھتی ہیں اور طاقتیں کم ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان الحرص علی المال وطول الامل. انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے, اب بتاؤ بوڑھا ہوتا ہے تو طاقتیں بڑھتی ہیں یا کم ہوتی ہیں؟ کم ہوتی ہیں. لیکن آپ نے فرمایا خواہشات کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. پیسے کی اگر پہلے سے محبت تھی وہ محبت کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گی. پہلے امیدیں کم تھی, یہ خطرہ تھا کہ کل بھی مر سکتا ہوں, پرسوں بھی مر سکتا ہوں, تو ابھی موت کی تیاری کرو. بڑھاپے میں یہ خطرہ غائب. اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میرے علاوہ دنیا میں سب مریں گے, میں نہیں مروں گا, لہذا وہ پراپرٹی کی ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے. ہم تو وہاں پاکستان میں بحریہ ٹاؤن کی مثال دیتے ہیں, کینیڈا کا بحریہ ٹاؤن کون سا ہے مجھے نہیں پتا. بڑھاپے میں جا کے وہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے اتنے پلاٹ ہیں, میرے اتنے پلاٹ ہیں, اور موت کا فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے تیرے لیے قبر کی تیاری ہو چکی ہے. یشب فیہ اثنتان. اور حدیث میں یہ 2 مثالیں دی گئی ہیں. اصل میں احادیث میں مثالوں کے ذریعے لاز بیان کیے جاتے ہیں, قانون بیان کیے جاتے ہیں کہ جو برائی آپ میں جوانی میں ہے
اگر آپ نے جوانی میں اس کو ختم نہیں کیا, ہاں ختم کر دیا, تو پھر جوان نہیں ہوگی. علماء نے لکھا ہے, دیکھیں حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ بڑھاپے میں 2 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, نہ نہ نہ, جوان ہوتی ہیں, اور جوان وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے پیدا ہو چکی ہو. تو اگر جوانی میں یہ برائیاں ہیں تو بڑھاپے میں کم نہیں ہوں گی, بڑھیں گی. اور اگر جوانی میں ختم کر لی پھر ہے ہی نہیں, تو کہاں سے بڑھیں گی پھر وہ. اس لیے اگر آپ جوانی میں کنجوس ہو تو بڑھاپے میں کنجوس کے ساتھ مکھی چوس بھی بن جاؤ گے. بڑھاپے میں کیا بنو گے؟ کنجوس, مکھی چوس. ایک آدمی کی چائے میں مکھی گری تو چوس کے پھینک رہا ہے. کسی نے بولا کیا کر رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے پیسے خرچ ہوئے ہیں یار, مکھی پہ بھی تو چائے لگی ہوئی ہے نا. چلو جتنی چائے مکھی نے پی لی وہ تو میرا لاس ہو گیا, جو اس پہ لگی ہوئی ہے وہ میں کیوں نقصان کروں. ایک آدمی گنڈیریاں کھا کھا کے پھینک رہا تھا, پیچھے دوسرا اٹھا اٹھا کے چبا رہا تھا اس کی بچی ہوئی گنڈیریاں. تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, بولے تجھے شرم نہیں آتی, میری چوسی ہوئی گنڈیریاں کھاتا ہے کنجوس. اس نے کہا کنجوس تو ہے, ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑ رہا ہے اس کے اندر, ایسے چبا رہا ہے کہ ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں چھوڑ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کنجوس, مکھی چوس. کنجوس کی سپرلیٹو ڈگری. تو جوانی میں اگر آپ کنجوس ہیں تو بڑھاپے میں کنجوسی کم نہیں ہوگی, بڑھے گی. جوانی میں اگر آپ نوٹ گنتے ہیں نا, یہ ایک ہمارے محلے میں ایک بندہ رہا کرتا تھا, اب تو وہ دنیا سے چلا گیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, اور وہ بہت پہلے چلا گیا تھا ہمارے بچپن میں. اور ایسے لوگ جلدی چلے بھی جاتے ہیں, ٹینشن اتنی ہوتی ہے, کسی کو پتہ نہیں. میں کسی کے راز فاش نہیں کرتا. تو ہم جب جاتے تھے اس کی دکان میں کوئی چیز خریدنے کے لیے, 4 آنے 8 آنے کا دور تھا, یہ 1981-82 کی بات کر رہا ہوں, 6-7 سال عمر ہوگی ہماری. تو وہ 4 آنے کو نا بتی میں لے جا کے ایسے کر کے دیکھتا تھا, 25 پیسے یعنی 1 روپے کا 1/4. اس کے 2 بسکٹ آتے تھے, تو وہ 4 آنے کو لے جا کے دیکھتا تھا لائٹ میں کہ اوریجنل ہے کہ نہیں ہے. ہمیں ہنسی آتی تھی ہم چھوٹے بچوں کو, یار کیا کر رہا ہے بھائی تو, جو کوئی 5000 کا نوٹ دے, 1000 کا نوٹ دے, چلو 100 کا بھی دے, تو آدمی چیک کرتا ہے یہ کیا کھوٹا بھی ہوا تو اس میں لوہا تو ہے نا. تو اتنے سے لوہے کے تو ویسے ہی 2 بسکٹ آدمی دے دیتا ہے کسی کو, یار کہ لوہا تو دے رہا ہے, کوئی دھات تو دے رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے میں جو ہوگا, جوانی میں جو ہوگا وہ بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ بڑھے گا. اسی طرح یاد رکھو, جوانی میں اللہ کی محبت ہے تو بڑھاپے میں وہ محبت بڑھے گی. جوانی میں سخاوت ہے تو بڑھاپے میں سخاوت بڑھے گی. تو اس لیے جوانی میں جو ہو گیا وہی آگے جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلموں میں اسلام لانے کا ریشو بڑھاپے میں کم ہے, جوانی میں زیادہ ہے. جوان غیر مسلم زیادہ مسلمان ہوتے ہیں, جو ایجڈ ہے وہ کم ہوتے ہیں. حالانکہ ایجڈ کی قربانی کم ہے اور جوان کی قربانی زیادہ, اسے عیاشی چھوڑنی پڑے گی. بڑھاپے میں تو انسان کی عیاشی ویسے ہی چھوٹ جاتی ہے کیونکہ طاقت نہیں ہے. پھر بھی جوان آدمی زیادہ توبہ کرتے ہیں بنسبت ایجڈ ہونے کے, بوڑھے ہونے کے. تو میں مثال دے رہا تھا کہ ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. متنبی شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جب بھی آپ کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ پوری نہیں ہوتی, وقتی طور پہ تسکین ملتی ہے آپ کو, وہ ہزاروں خواہشیں پیدا کر کے جاتی ہے. آپ خواہشات کے غلام ہوتے چلے جاتے ہو اور آپ کے وسائل کم ہوتے چلے جاتے ہیں, آپ کی طاقتیں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. اس سے آپ ڈپریشن میں جانا شروع. آج کل نوجوانوں میں, لڑکوں میں, لڑکیوں میں ہینڈسم اور سمارٹنیس کی بڑی ایک ہے نا, کہ ہم دیکھنے میں کیا نظر آئیں, اچھے. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے, ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے, خواہش بری نہیں ہے, خواہش بری نہیں ہے, لیکن اسی خواہش کو اپنا باپ بنا لینا. فنکار اداکار بیچارے کیا کرتے ہیں, وہ زندگی کا مقصد اسی کو بنا لیتے ہیں. وہ زندگی کا, یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے, لیکن وہ زندگی کا, کیونکہ ان کا تو سارا جو چل رہا ہے نا, پیسے مل رہے ہیں, شہرت مل رہی ہے, وہ اسی بیس پہ مل رہی ہے کہ خوبصورت ہیں. اس لیے سب سے زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن میں جانے والا جو طبقہ ہے وہ فنکاروں اور اداکاروں کا ہے, سب سے زیادہ. اور یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, جو لوگ انڈین فلموں کے جو ایکٹرس اور ایکٹریسز ہیں یا پاکستانی فلموں کے جو ایکٹر اور ایکٹریسز ہیں, ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کو میں. سب سے زیادہ ٹینشن میں جو طبقہ جاتا ہے وہ کون سا طبقہ جاتا ہے؟ یہ طبقہ. ان کی ہیروئنز بھی, ان کی لڑکیاں بھی, ان کے مرد بھی. اور لڑکیاں زیادہ ڈپریشن میں جاتی ہیں کیونکہ آپ نے زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لیا کہ میں دیکھنے میں خوبصورت نظر آؤں, اسی بیس پہ آپ کو
فلموں میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے, ڈراموں میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے, لیکن بڑھاپا ایسی خطرناک چیز ہے کہ آپ جتنا مرضی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر لو اپنے اوپر, جتنا مرضی ہینڈسم رہنے کی کوشش کرو, بڑھاپا ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. وہ نہیں سنتا کسی کو. بولتا جاؤ, آپ کہتے ہو بھائی میں کیوں بوڑھا ہو رہا ہوں, واٹس گوئنگ آن, یہ ہو کیا رہا ہے. بڑھاپے کی سب سے پہلی علامت, ایک بال سفید ہوگا. آپ کیا کرتے ہو, صبح ایک دن شیشے میں اٹھ کے دیکھا یہ ایک بال کیا ہو رہا ہے سفید, تو آپ اپنے آپ کو مطمئن کر دیتے ہو کوئی بات نہیں یار ایک بال ہے نا, توڑ دیا, تھوڑا سا کلر کر دیا, یا کوئی میڈیسن لے لی, ڈاکٹر کو بتایا میرے بال سفید ہو رہے ہیں, تو ڈاکٹر نے کوئی ملٹی وٹامن دے دی, کالے ہو گئے. 1-2 مہینے بعد, سال بعد دیکھا پھر دوبارہ ہو گیا, پھر وائٹامن کی کوئی ٹیبلٹ کھانے کی کوشش کی, اب وہ کام وہ کرے گی, 1-2 دفعہ کرے گی, اس کے بعد گلی بھائی معاف کر دے یار, بھائی کیا کر دے, سوری. دوسرا سفید, تیسرا سفید, چوتھا سفید. اس کے بعد آپ مختلف قسم کے کلر ٹرائی کرتے رہو گے, لیکن پھر وہ جو بال نکلنا شروع ہوں گے نیچے سے, وہ بتا رہے ہوں گے جھوٹ بول رہا ہے. کیا کرے گا, جھوٹ بول رہا ہے, ایسا ہے نہیں ہے اندر سے. اب ہر وقت ایک ٹینشن فنکاروں کو زیادہ ہوتی ہے یہ, ہر وقت, کیونکہ ان کی عزت ہی اسی بیس پہ ہے. انہوں نے کون سا کوئی بم بنایا ہے, یا کوئی میڈیسن بنائی ہے, یا قوم کی کوئی ایسی خدمت کی ہے جس سے لوگ کہیں بوڑھے ہو کے بھی ہم آپ کو یاد رکھیں. وہ تو ناچ گانا اور ان کے ہینڈسم اور اسمارٹنس پہ ہی لوگ مر رہے ہوتے ہیں. تب وہ کہہ رہے ہیں جب تمہارے اندر تم ہمارے نانا جیسے لگ رہے ہو تو اب کیا کرنا, تم نانا ہمارے, وہ ہمارے نانا ہے بھائی, ہم ان کو عزت دیں گے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بال سفید ہونا. میرے جب بال سفید ہونا شروع ہوئے تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا. میرے سر کے بال کالے ہیں, داڑھی کے کچھ سفید ہیں, لیکن کچھ بولتے ہوئے بھی افسوس ہو رہا ہے, لیکن کب تک, سارے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو کسی سے, پہلے زمانے میں تو جس سے دوستی ہوتی تھی وہ چھپتی تھی نا, شرم آتی تھی, تو کہہ رہا بھائی لنڈا بازار میں سب آتے ہیں. آپ کو بھول تو نہیں کہ لنڈا بازار, وہ جو پرانا مال بکتا ہے دھوکے, تو بڑے بڑے مالدار لوگ بھی چھپڑ میں وہیں جا رہے ہوتے ہیں. اتوار کو اتوار بازار ہو گیا, ویسے لنڈا بازار ہی ہے, اس کو اتوار بازار کے ساتھ وہ نہ کریں. تو خیر بلٹن مارکیٹ میں نا جو لنڈا بازار تھا, وہاں پرانے انگریزوں کی پرانی پتلونیں بکتی تھی وہاں پہ, تو اس کو دھو کے بیچتے تھے وہ, تو لوگ اس کو نیا کر کے پہن کے ایسے رشتہ لینے جا رہے ہوتے تھے وہ پہن کے, ٹھیک ہے. تو میں نے ڈاکٹر سے کہا, میں نے کہا بھائی بال سفید ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس عمر میں بال ہیں, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, کیونکہ تھوڑے دنوں میں یہ ٹینشن ختم ہونے والی ہے کہ سفید ہو رہے ہیں. تھوڑے دنوں میں یہ ٹینشن ہے ہو ہی نہیں رہے ہیں, ہے ہی نہیں, اڑنا شروع ہوں گے. میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہے ہو ڈاکٹر صاحب. پھر میں نے اپنے والد صاحب کے سر مبارک پہ غور کیا, اپنے دادا پردادا کا تصور کیا, تو مجھے لگا کہ واقعی بھائی بالآخر یہ بھی ہوگا, یہ تو ہوگا, صحیح ہے, یہ تو ہوگا. خیر کچھ وقت تک تو انسان اپنے بالوں کو یاد کرتا ہے, میرے بال, پھر وہ ہیئر ٹرانسپلانٹیشن آ گیا, اور یہ آ گیا, وہ آ گیا, وغیرہ وغیرہ. وہ جوان رہنے کی کوشش کرتا ہے. ایک دن کیا ہوتا ہے, کمر میں درد ہے, صبح اٹھیں تو کیا ہو رہا ہے, پین ہو رہا ہے کمر میں. ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کا یہ والا موہرا تھوڑی سی سیٹنگ کیا ہو رہی ہے, اس کی آؤٹ ہو رہی ہے. اب موہرے کو سیٹ کرنے میں لگے رہو, بھائی اس کو سیٹ کرنے میں لگے رہو. ایک دن پھر ایک دانت ہلنا شروع ہوا, دوسرا ہلنا شروع ہوا, دانت بتیسی پوری چینج ہو رہی ہے. ایک گلوکار جو ہے نا گانا گاتا تھا, عمر زیادہ ہو گئی تھی, تو وہ جب زیادہ زور سے بولتا بتیسی گر جاتی نیچے, پھر اٹھا کے لگاتا. پھر تو کسی نے بولا یار کیسٹ بار بار چینج نہیں کرو, ٹھیک ہے, آرام سے گانا گاؤ, کیسٹ بار بار چینج مت کرو. اس کے بعد پھر یہ شوگر ہو رہی ہے, بلڈ پریشر ہو رہا ہے, اور پھر یہ ہو رہا ہے, پھر وہ ہو رہا ہے. اس کے بعد سب کچھ بھول بھلائیاں اسی میں لگ جاتا ہے. ہر وقت میڈیسن کا ایک ڈبہ لے کے گھوم رہا ہوتا ہے ساتھ. آج ایک لڈو کھا لیا تو اللہ خیر کرے, اب وہ شوگر ہائی ہو گئی, عورتوں کے ساتھ بھی مردوں کے ساتھ بھی. اور بالآخر ایک دن اعلان ہوتا ہے, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے, جمشید صاحب جو بڑے ہینڈسم اور اسمارٹ ہوا کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم, اب وہ تھے, اب وہ ہیں نہیں. جمشید صاحب سے پیش کی معذرت, کوئی جمشید صاحب بیٹھے ہوئے ہو تو ان سے پیش کی معذرت. بالآخر وہ دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد حال کیا ہوتا ہے یار, مسلمانوں کا تو پھر بھی کچھ اچھا حال ہوتا ہے, غسل کفن. یہاں تو غیر مسلموں کے حالات دیکھ کے میری تو جان نکل رہی ہے بھائی, سبھی جلا رہے ہیں یار,
اوون میں لے کے گئے, جلایا, ہڈیاں الگ ہوئی, ہڈیوں کو الگ توڑا جا رہا ہے, بورا بنایا جا رہا ہے, بوتل میں پیک کر کے یہ لو جی آپ کی نانی. بھائی یہ انسان ہے, کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے دادا ہے, یہ آپ کے ہسبینڈ ہے, یہ آپ کی وائف ہے, کیا ہو رہا ہے بھائی یہ؟ اللہ خیر کرے. یہ تو ابھی کل مجھے ایک صاحب ملے, وہ میرا خیال ہے سیالکوٹ یا گجرانوالے سے آئے ہوئے ہیں, کہتے ہیں میں نے جب یہ ان لوگوں کا میت ایک دفعہ دیکھی تو میں تو 6 مہینے خوف سے سویا نہیں ہوں, خوف سے سویا نہیں ہوں میں 6 مہینے. لیکن بہرحال قبر میں ڈال دیا جائے گا, مٹی ڈال دی جائے گی. دیکھو ترقی, انسان, یہ جو ہم کہتے ہیں نا انسان ترقی کر رہا ہے, یہ جملہ غلط ہے. دنیا ترقی کر رہی ہے, میں اور آپ ترقی نہیں کر رہے, دنیا ترقی کر رہی ہے. روڈ بہت اچھے بن رہے ہیں, بلڈنگیں بہت اچھی بن رہی ہیں, ہوائی جہاز بن رہے ہیں, راکٹ بن رہے ہیں, بم بن رہے ہیں, میڈیسن نئی نئی وجود میں آ رہی ہیں, دنیا بہت ترقی کر رہی ہے. میں اور آپ کی ترقی تو 60 70 80 بس ختم. تو ہم تو پہاڑوں میں رہتے یا اتنی لگژری لائف میں رہتے. جب 70 80 ہے تو کیا جھوپڑی کیا میدان بھائی, زندگی ہے کیا؟ 2 ٹکے کی تو زندگی نہیں ہے یہ. میں پاکستان میں ان گاؤں دیہاتوں میں رہا ہوں جا کے جو بالکل ترقی سے دور ہیں. اب تو وہاں بھی بجلی آ گئی اور کچھ ترقی ہو گئی ہے, لیکن میں اس ٹائم پہ جا کے رہا ہوں جب ترقی کا وہاں کوئی نام و نشان تھا ہی نہیں, کوئی ڈاکٹر تک بھی نہیں تھا. ایسے گاؤں میں بھی رہا ہوں میں نے وہاں تجزیہ 2010-11 کی بات ہے یہ. میں اپنے دوستوں کے ساتھ, جن کے ساتھ میں گیا وہاں رہنے کے لیے, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ان کے پاس نہ کوئی ڈاکٹر ہے, نہ سڑکیں ہیں, نہ ان کے پاس کھیتی باڑی کے لیے ٹریکٹر ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات, نہ ان کے پاس گیس ہے, نہ ان کے پاس بجلی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ تعلیم ہے. لیکن میں نے کہا یار اس یعنی بالکل ترقی سے محروم, لیکن مزے کی زندگی ان کی ہے, ہماری نہیں ہے. کیوں بھائی؟ مغرب ہوتے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے, عشاء نمازی ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں سارے, اسلام پر عمل کرتے ہیں. عشاء ہوتے ہی اندھیرا, سارے خراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں. آپ بتاؤ رات کو آپ جلدی خراٹے لے کے سو اور صبح صادق کے وقت اٹھ جاؤ, اس سے زیادہ دماغ کسی چیز سے فریش ہوتا ہے؟ کسی ڈاکٹر سے پوچھو, ایسا فریش ہو جاتا ہے نا آدمی. کل ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ میرے پاس جتنے پیشنٹ آتے ہیں نا ڈپریشن کے, میں ان کو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ رات کو جلدی سو, صبح جو دیر سے صبح سو کے اٹھتا ہے وہ تو کبھی بھی ڈپریشن سے نکل ہی نہیں سکتا. وہ سارے رات کو سونے پہ مجبور ہیں کیونکہ اندھیرا ہو گیا. اور کتنے گھنٹے سو لے گا آدمی؟ 6 گھنٹے 7 گھنٹے. اس کے بعد صبح اٹھ جاتے ہیں وہ سارے اٹھ کے بیل کو لے کے ہل چلانے لگتے ہیں, آرگینک گندم نکال رہے ہیں, آرگینک مکئی نکال رہے ہیں. فیملی سسٹم اتنا مضبوط ہے کیونکہ مذہب کو فالو کر رہے ہیں, اسلام کو فالو کر رہے ہیں. ابا کے حقوق بھی ہیں, اماں کے حقوق بھی ہیں, بیوی کے حقوق بھی ہیں, بیوی شوہر کے حقوق بھی ادا کر رہی ہے. ہاں مذہب ہے اس سوسائٹی میں. تو میں نے کہا یار ان کو ترقی نہ ہونے سے اچھا. عمریں کتنی؟ 90 سال 99 سال. اسی بستی کا ایک واقعہ میں اکثر بیانات میں سناتا ہوں. اب میں دوبارہ گیا تھا تو وہ لوگ بھی ماڈرن ہو گئے ہیں, تعلیم آ گئی ہے تو وہ بھی ماڈرن ہو گئے. پیناڈول وہاں آ گئی ہے, پیراسیٹامول وغیرہ سب چیزیں آ گئی ہیں الحمدللہ. خیر میں نے وہاں دیکھا صحتیں کتنی ہیں. یہ میں آپ کو صرف ایک واقعہ سنا رہا ہوں. ہمارے دوست جو مجھے لے کر گئے تھے نا وہاں اس گاؤں میں, انہوں نے مجھے کہا کہ گلگت شہر جانا ہے ہم نے. یہ گلگت کا کوئی گاؤں تھا, گلگت شہر جانا ہے, 4 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہہ رہے طبیعت خراب ہے گھر والوں کی. میں نے کہا چلو. میں سمجھا ان کی وائف کی طبیعت خراب ہوگی. میں بیٹھ گیا گاڑی میں. تو وہ جا رہے ہیں تو اچھا وہ ڈاکٹروں کے بھی جاتے نہیں ہیں, وہ تو اتفاق سے, وہ کیونکہ کراچی میں رہے ہیں وہ, ورنہ وہاں رواج نہیں ہے. خیر جی وہ جا رہے ہیں. ان کی میں نے کہا مسئلہ کیا؟ کہہ رہے پریگننسی. اچھا ایک دن پہلے انہوں نے اپنے والد صاحب سے مجھے ملوایا جو 70-75 سال کے بوڑھے والد. کہہ رہے ہیں یہ میرے والد صاحب ہیں. والد صاحب بوڑھے سے نا آدمی. میں نے کہا وعلیکم السلام. ملے ان سے, بڑے زبردست ہاتھ انہوں نے پکڑا. میں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عمر کتنی ہے جی؟ پتہ نہیں 75 سال 70 سال کچھ ایسے عمر تھی. اب ہم جا رہے ہیں. میں نے کہا مسئلہ کیا؟ کہہ رہے ہیں وہ پریگننسی ہے تو کوئی ہم چاہ رہے ہیں کہ شہر میں کسی ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ آپ کی اولاد ہو رہی ہے؟ میرے اولاد نہیں ہو رہی بھائی, میرا بھائی پیدا ہو رہا ہے اب. میں نے کہا میں اس وقت میرا دماغ میں ہی نہیں گیا. میں نے کہا چلو آپ کے والد صاحب کی اولاد ہو رہی ہوگی. پھر ایک دم میرا ماتھا ٹھنکا. میں نے کہا آپ کے والد وہ جو کل بوڑھے آدمی ملے تھے, مجھے شرم بھی آ رہی کہ تھپڑ نہ لگا دے کھینچ کے. تمہیں شرم نہیں آتی میرے ابا کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا. میں نے کہا وہ جو تھے ان کے؟ کہہ رہے ہاں بھائی انہی کے. یار اس عمر میں وہ بچے پالیں گے؟ کہہ رہے ابا تو پیدا کرتے جا رہے ہیں, پال تو ہم رہے ہیں.
کوئی میڈیسن نہیں ہے, کوئی ان کے کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. میں نے کہا یار رات کو جلدی سو رہے ہیں, صبح جلدی اٹھ رہے ہیں, کھیتوں پہ جا رہے ہیں. دیکھو ترقی کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ کی زندگی میں سکون ہونا, اس کو کہتے ہیں نا ترقی. میں نے کہا ان کو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہے, پھر بھی سکون میں ہے یہ لوگ. نہ کوئی لڑائی ہے, نہ کوئی جھگڑا, جھگڑا سسٹم ہے, علماء بیٹھ جاتے ہیں کوئی پھڈا ہوتا ہے تو نمٹانے کے لیے. تو میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں نا, وہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ترقی دنیا تو کر رہی ہے. اچھا وہاں مجھے ایک پیشنٹ ملے پورے 4000 کی آبادی کے گاؤں میں, وہ بھی 90 سال کے تھے, جن کو ہارٹ کا کوئی مسئلہ تھا. تو 90 سال میں تو اتنا مسئلہ ہو ہی جاتا ہے میرا خیال ہے. خیر, اور وہ بھی شاید اس لیے کہ شہر سے رابطہ ہو گیا ان کا, وہ برگر شروع کر دیا ہوگا انہوں نے کھانا. تو میرا یہ تجزیہ تھا کہ ترقی انسان نہیں کر رہا, ترقی دنیا کر رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ انسان کہاں ترقی کر رہا ہے, انسان تو تنزل کی طرف جا رہا ہے, اخلاقی اعتبار سے بھی, جسمانی اعتبار سے بھی. جسمانی اعتبار سے بھی, جسمانی اعتبار سے کیا ہے, اسٹریس دیکھو کتنی ہے آج کل, خوراکیں دیکھو کیا ہے, آرگینک الگ کر دیا, نان آرگینک الگ, ہر چیز میں ملاوٹ, ہر چیز میں. فارمی جو چکن ہے اس کے بارے میں ہم ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں, اتنا اختلاف ہے, کوئی کہہ رہا ہے کھا لو, کوئی کہہ رہا ہے بھائی اس کو 6 مہینے میں بڑا کر دیا جاتا ہے, نہیں کھاؤ, اس میں کون سے انجیکشن لگ رہے ہیں. بہرحال بیماریاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور ایسی ایسی بیماریاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا نے کبھی سنی بھی نہیں تھی, اور محبتیں آپس میں ختم ہوتی جا رہی ہیں. انسان تو محبت کا بھوکا ہے, وہی ختم ہوگی تو کیسے سکون میں رہے گا وہ. اور میں مان لیتا ہوں کہ ترقی کر رہے ہیں ہم, لیکن ہماری زندگی تو نہیں بڑھی نا, ہماری لائف تو وہی ہے 70 سال 80 سال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70, میری امت کی جو عمر ہوگی نا وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی, یعنی ریشو یہ ہوگا. کچھ لوگ ہوں گے جو 70 کو کراس کریں گے, اور آج بھی یہی دیکھ لو, قبرستان میں جب آپ جاؤ ان کی یہ عمریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, 90% آپ کو 70 سے نیچے کے لوگ ملیں گے, اور اگر شادی ہے تو 60 سے پہلے نکلنے کی کوشش کرے گا. یہ رپورٹ ہے باقاعدہ, حالانکہ وہ شادی کی وجہ سے نہیں ہوتا, وہ ویسے ہی وہ بیتیاتیاں کر رہا ہوتا ہے, اس لیے ہوتا ہے. شادی کو برانا کہو آپ. خیر, وہ ایک خاتون نے کہا نا کہ اپنے میاں کا سر دبا رہی تھی, انہوں نے کہا دیکھو میں کتنی خدمت گزار ہوں, شادی سے پہلے کوئی آپ کا سر دباتا تھا؟ اس نے کہا سر میں درد ہوتا ہی نہیں تھا. سر میں درد ہوتا ہی نہیں تھا. تو ترقی تو انسان, تھوڑی دنیا ترقی کر رہی ہے. میری اور آپ کی ترقی اس وقت ہوگی جب ہماری عمر کم از کم 1000 سال تو ہو بھائی, 500 سال ہی ہو جائے, 150 سال ہی ہو جائے, 200 سال ہو جائے. ہم نے تو وہی 60 70, کیا جھوپڑی کیا میدان, اور وہ 60 70 کا بھی ہمیں یقین نہیں ہے. ادھر توجہ, تھوڑی سی توجہ ادھر, وہ بھی یقین نہیں ہے. قبرستان میں آپ جائیں, کینیڈا کے قبرستان میں بھی آپ کو ملیں گے بچے. میں ابھی پرسوں ترسوں کسی مسجد میں گیا, جنازہ کا انہوں نے بتایا, اتنے سے بچے کی لاش رکھی ہوئی تھی, میت رکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا مفتی صاحب ایک دن میں ہم نے چند دن پہلے ایک دن میں 3 جنازے آئے, مسلمانوں کے, ظاہر ہے وہاں تو مسلم کے آئیں گے. ایک کی عمر 80 سال تھی, ایک کی عمر 24 سال تھی, ایک کی عمر کوئی 15 16 سال تھی. یار ہم دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں کہ ہر طرح کا بندہ مر رہا ہے بھائی, ہر طرح کا. تو ایسی زندگی جس کا کوئی بھروسہ نہ ہو, پل کا بھروسہ نہ ہو, کب مر جائے آدمی, اس میں ترقی. میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں, مسلمان پہلے ہی پیچھے ترقی میں, ترقی ضرور کریں, اس کو خدا نہ بنائے اس ترقی کو. اللہ سب سے پہلے ہے بھائی, یہ ترقی اللہ کی ہدایات اور احکام کے ماتحت ہو. دیکھو اللہ کو ترقی پسند ہے, قرآن میں ہمیں ظاہری اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو جو دنیاوی نعمتیں دی تھی نا, ان نعمتوں کو بھی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا, اللہ کے بہت ہی برگزیدہ اور نیک بندے تھے. میں اس ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں حامد بھائی, جو میں نے ٹاپک شروع کیا تھا اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. میں بعض دفعہ دائیں بائیں بہت زیادہ نکل جاتا ہوں, تو گچی پکڑ کے واپس لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں ٹاپک جو لے کے چلا تھا نا, اسی کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اس پہ آؤں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. وہ جو میں نے مثال دی تھی نا, کظلمات فی بحر, اس پر آنا ہے میں نے. تو اب دیکھو یہ میں بھول گیا کیا کہہ رہا تھا. نہیں یہ تو میں اصل ٹاپک پہ آ گیا نا, ہٹا ہوا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال دے رہا تھا میں. دیکھو سلیمان علیہ, یہ بھی بڑھاپا ہے, کیا کریں, لیکن یہ تو شروع سے ہی ایسے ہی چلا رہا ہوں میں. خیر, چشمہ لگاتے بھی شرم آتی ہے بس مجھے, بس یہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. وہ تو 50 سال کے بعد جو ہے نا میں نے قریب کا لگانا شروع کیا, لیکن شرم بہت آتی ہے کیونکہ باتیں میری اتنی بڑی بڑی ہیں نا, 4 شادیاں, یہ وہ, پھر وہ عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک پرہیزگار بندے, بہت مقرب بندے.
سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دین بھی مانگا, دنیا بھی مانگی. دنیا بری چیز ہوتی, ترقی بری چیز ہوتی تو پیغمبر اللہ سے مانگتے؟ بولو. آج دنیا کا جو تصور, دینداروں کے جو دل میں دین کا تصور ہے نا, رہبانیت, کیونکہ اس طرح کے جب بیانات ہوتے ہیں نا, خطرہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے اور یہ بالکل مرنا ہے, آج کا کوئی پتہ نہیں کہ آج مر جائیں کل مر جائیں. چھوڑو یار یہ ساری ایسی کی تیسی, چھوڑو, یہ کیا دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو, یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے بھائی. دنیا بھی کمانی ہے, پیچھے دنیا کو بھی حاصل کرنا ہے. سپیریئر کس کو رکھنا ہے؟ اللہ کو. اس کی مثال علماء ایسے دیتے ہیں, جیسے آپ سمندر میں سفر کر رہے ہو تو آپ کو کشتی کی ضرورت ہے, اس سے آپ اجتناب نہیں کر سکتے, لیکن کشتی آپ کے نیچے ہوگی, آپ کے اوپر نہیں ہوگی. کشتی پہ آپ سوار ہوگے, کشتی کو آپ نے اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ہے. جب آپ کہیں لانگ روٹ پہ, پہلے زمانے میں لوگ جاتے تھے تو گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے. گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ, گھوڑے کے اپنے اوپر سوار نہ کرو. ہر وقت دماغ میں گھوڑا کیوں نہیں ہے میرے پاس, گھوڑا کیوں نہیں ہے میرے پاس, اس کا گھوڑا اتنا تیز رفتار, میرا گھوڑا مریل. اس کی علامت ہے کہ آپ گھوڑے پہ سوار نہیں ہو, آپ نے گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیا. بھائی اگر تیرے پاس گھوڑا ہے تو چلا جا, نہیں ہے تو پیدل نکل لے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر سے نکلے, مدین کی طرف گئے تو آپ کے پاس تو کوئی سواری نہیں تھی, راستے کا بھی علم نہیں تھا. انہوں نے کہا نکلنا تو ہے بھائی, غلطی سے بندہ مر گیا ہے, قتل ہو گیا ہے, فرعون تو پکڑے گا, اب نکلنا ہے. تو اللہ پہ توکل کر کے پیدل ہی نکل گئے. اب وہ یہ سوچتے رہتے میرے پاس تو سواری نہیں ہے, میں کیا کروں, اس کے پاس سواری ہے, میرے پاس سواری نہیں ہے. بھائی جو آپ کے لیے جو سوٹیبل ہے اس کو اختیار کرو, بس اس سے اسباب اختیار کرو, اس سے زیادہ سر پہ مسلط نہیں کرو. کیوں نہیں مسلط کرو بھائی, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, ٹھیک, یہاں رہنا تھوڑی ہے. آپ جب ٹریولنگ کرتے ہو, آپ کو جانا ہے, فورن پہنچنا ہے پاکستان یا انڈیا پہنچنا ہے, بزنس کلاس میں ٹکٹ نہیں مل رہا, آپ اکانومی میں جاؤ گے, نہیں مل رہا آپ PIA میں چلے جاؤ گے. آپ جو لگے ایسی کی تیسی یار, کیونکہ بلایا وہاں کس نے, سسرال نے بلایا ہے, تو جانا پڑے گا نا آپ کو. اب آپ ٹینشن لے رہے ہو کہ یار وہ فلاں بزنس کلاس میں میری تو بے عزتی ہو جائے گی, لوگ سمجھ غریب آدمی اکانومی میں جا رہا ہے, اور لوگ سمجھیں گے PIA میں جا رہا ہے. لیکن PIA میں جب اگر چلے گئے نا, لوگ آپ سے دم کروائیں گے, کیونکہ اس کی علامت ہے آپ کا اللہ پہ توکل. آپ موت سے ڈرنے والے نہیں ہو, موت سے نہیں ڈرتے آپ. یہ تو میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, میں جب یہاں آ رہا تھا میں نے سے بولا میرا ٹکٹ PIA میں کراؤ, ڈائریکٹ آتی ہے. یہ بڑا فائدہ ہے نا, ڈائریکٹ آ رہی ہے. تو خیر وہ ٹکٹ کسی اور ایئر لائن میں ہو چکا تھا, میری خواہش یہ تھی کہ PIA میں کراؤں, ڈائریکٹ آ رہی ہے. لیکن پھر میں نے جس ایئر لائن میں آ رہا تھا, میں نے لوگوں سے پوچھا آپ کیوں نہیں PIA میں کرے, بھائی ہمیں تو ڈر لگتا ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں تو ڈر لگتا ہے, ہمیں تو ڈر لگتا ہے. تو خیر, تو دنیا مسافر خانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو دنیا کما رہے ہو چھوڑ دو, اس سے کیا ہوگا, مسلمان پیچھے ہو جائیں گے. اور جب مسلمان پیچھے ہوں گے تو اسلام بھی پیچھے ہوگا. مسلمان زمین میں دھسیں گے تو ساتھ ساتھ اسلام بھی زمین میں دھسے گا. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اذان کا ٹائم ہو گیا, مجھے تو ٹائم تو بتانا چاہیے نا کتنا ٹائم ہے, تاکہ میں اس حساب سے. ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے, ابھی تو 9:45 پہ تو گھنٹہ باقی ہے. اچھا تو پھر عشاء کے بعد کنٹینیو کر لیتے ہیں. اچھا تو عشاء کے بعد کر لیتے ہیں, پھر ہم ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد, ٹھیک ہے نا. میرا خیال ہے ویسے وہ جلد بازی میں بات مزہ نہیں آئے گا, بہت ساری سسرال کی باتیں رہ گئی. جی چلیں نماز کے بعد پھر انشاءاللہ. تو میں نے جو بیان میں لے کے چل رہا تھا کہ دنیا سے اللہ نے نہیں روکا, لیکن دنیا اللہ کے حکم کے تابع ہوگی, اللہ کے حکم کے تابع ہوگی. تو وہ میں مثال دے رہا تھا کہ قرآن میں آتا ہے نا, سراب, پیاسے کو پانی نظر آتا ہے, پانی آگے بھاگتا رہتا ہے اور پیاسا اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور تھکا دیتا ہے اس کو. تو اس طرح میرے بھائی جو اسلام کو فالو نہیں کرتے, تو پھر ان کا خدا کون ہے, خواہشات. ان کا خدا اللہ نہیں ہے. جب اللہ نہیں ہے تو کسی کو تو خدا بنانا ہے نا, خدا کا مطلب کسی کو تو امام بنانا ہے نا. تو کون سے اصول اور ضابطے ہیں جن کو سامنے رکھ کے وہ زندگی گزاریں گے؟ کوئی اصول ضابطے نہیں ہے, بلکہ خواہشات کی غلامی. تو جانور بھی خواہشات کی غلامی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے جتنی اس میں طاقت اور قوت ہے. تو انسان بھی اس خواہشات کا غلام, اور خواہشات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے, میں نے جیسے بتایا کہ خواہشات بڑھتی رہیں گی اور خواہش پوری کرنے کی طاقت کم ہوتی رہے گی. تو ڈپریشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ہر وقت دنیا اندھیری نظر آئے گی, ہر وقت دنیا اندھیری. اور یہ بھی پتا ہے کہ موت ان تمام خواہشات کی ایسی کی تیسی کر دے گی. تو آدمی اوپر سے تو ہنس رہا ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ تو بڑے گناہگار ہوتے ہیں لیکن ہر وقت ہنستے رہتے ہیں, ہر وقت لائف کو انجوائے کرتے رہتے ہیں, اور ہر وقت ٹش فش.
تو ہمارے حضرت بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے. میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو دیکھا, وہ آیا کرتے تھے نا, بڑے آرام سے سکون سے بیٹھے ہوتے تھے, آدھا گھنٹہ ان کی محفل ہوتی تھی, خاموشی کی, اٹھ کے چلے جاتے تھے. تو ہمیں اندازہ ہوا بھائی سکون تو اس کو کہتے ہیں کہ دل میں سکون ہو. یہ جو آج کل کے سکون کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے نا, یہ آرٹیفیشل ہے. یہ کیا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ یہ نہیں کریں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے بے سکونی سے. اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے, کبھی سنوکر کھیل رہے ہیں, کبھی کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں, کبھی یہ کھیل رہے ہیں, کبھی وہ کھیل رہے ہیں. یہ کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ یہ کچھ نہ ملے تو ڈپریشن سے مر جائیں. تو یہ خود اس کی علامت ہے بھائی, یہ نارمل نہیں ہے. دیکھو ایک آدمی رات کو کئی گھنٹے کی نیند لے کے صبح اٹھے اور تھکا ہوا ہو, وہ نارمل ہے یا ایب نارمل ہے؟ ایب نارمل ہے نا. ابھی تو ہم چائے کافی کی میں پیتا ہوں لیکن خلاف ہوں, کیونکہ چائے اور کافی والے کو صبح اٹھ کے چائے چاہیے فریش ہونے کے لیے. اس کا مطلب تیرا سیٹنگ اندر کی کیا ہو گئی ہے, خراب ہو گئی. کئی گھنٹے کی نیند کے بعد بھی تجھے فریش نہیں ہو رہا, تو یہ اس کا مطلب سیٹ نہیں ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ڈاکٹروں کی تقریریں ایک طرف ہوتی ہیں, دو جملے ایک طرف ہوتے ہیں. اس لیے کافی اور چائے کے میں بہت خلاف ہوں. اگر سے پیتا ہوں, وہ کیوں پیتا ہوں, میں نے ایک سال کے لیے چھوڑ دی تھی, پھر وہ جہاں جا رہے ہیں چائے پلا رہے ہیں, چائے پلا رہے ہیں, میں نے کہا یار نہیں پیو تو لسی لا کے رکھ دیتے ہیں. پھر میں نے کہا چل یار تھوڑی سی غلط کام بھی کر لے آدمی تو چلتا ہے مارکیٹ میں. تو نقصان دہ بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کے فضائل نہ سنایا کرو میرے سامنے کہ ایکچولی صبح اٹھ کے کافی ٹھیش پیش, یہ سب ٹوپی ڈرامے. پیغمبروں کی جو زندگی ہے نا وہ نیچر پہ ہوتی ہے. مسلمان جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے, جتنے بڑے بڑے محدث, سب کافی پی کے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. حافظ ابن حجر کی شرح دیکھو, بخاری کی شرح, کتنی شاندار شرح لکھی ہے, جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں لا ہجرت بعد الفتح. فتح الباری ان کی شرح کا نام ہے, کہ فتح الباری پڑھ لی تو اب کوئی شرح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی تحقیقی کام ہے اس میں. چائے پیے بغیر کیا ہے آپ نے سارا, بغیر کافی اور بغیر چائے. سیر اعلام النبلاء, اسماء الرجال کی کتابیں, اتنی تو جلدیں ہیں اس کی, ساری زندگی لگی ہوگی اس کو لکھنے میں. اور لکھتے بھی کیسے تھے, کبوتر کو ڈبو ڈبو کے نا سیاہی میں اس کے پروں کو ایسے لکھتے تھے. کتنا محنت کا تحقیقی کام ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ سیر اعلام النبلاء کے جو مؤلف تھے وہ کبھی ہر تھوڑی دیر کے بعد کیا پیتے تھے, کافی. آج دفتر میں کوئی کام کر رہا ہے, ہر 5 منٹ کے بعد اس کمبخت کو یا تو دودھ پتی چاہیے, یا کافی چاہیے, نسوار چاہیے, گٹکا چاہیے, پان چاہیے. تھوڑا اور آگے جائے گا تو سٹا لگانے پہ آ جائے گا. تو یہ سب چیزیں نیچرل نہیں ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو چائے بھی پیا کرے, کافی بھی پیا کرے, فضائل نہ سنایا کرے میرے سامنے, کم از کم بیٹھ کے میرے سامنے نہ سنایا کرے. مجھے پھر غصہ آنے لگتا ہے کہ یار تم پیو لیکن فضائل تو نہ سناؤ نا. تو اس لیے ہم چائے بھی پی لیتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ ہم چائے کے فضائل سنانا شروع کر دیں. پیغمبروں کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے, دیکھو سب سے زیادہ نیچر کو فالو کرنے والے پیغمبر ہوتے ہیں. اس لیے پیغمبروں کے طریقے کو نہ چھوڑو, دین میں بھی دنیا میں بھی. قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ فریش ہونے کا جو نیچرل طریقہ ہے وہ نیند ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, جب تم سوتے ہو اللہ نیند کو کاٹنے والا بناتا ہے. تمہارا دنیا سے کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, دماغ سکون میں چلا جاتا ہے. پھر جب ہم صبح اٹھتے ہیں دماغ بالکل فریش. لیکن ہم نے اپنے آپ کو عادت ڈال لی ہے, کسی نے کافی کی, کسی نے چائے کی, اس کے بعد کھوپڑی کام ہی نہیں کر رہی ہوتی اس کی. نہ ملے تو بیگم کو غصہ کر رہا ہوتا ہے, بیگم شوہر پہ غصہ کر رہی ہوتی ہے, دونوں کو کافی پلاؤ ایک دم فٹ فاٹ ٹھیک ہو جاتا. خیر تو خیر تو بات کو جلدی اسپیڈ کے ساتھ سمیٹ رہا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا, خواہشات ایسی چیزیں ہیں جو ختم ہونے والی ہیں, لا متناہی سلسلہ خواہشات کا. تو اور آہستہ آہستہ جسم میں خواہشات پوری کرنے کی طاقت ختم, تو آدمی ٹینشن میں جائے گا, پریشان ہوگا. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے صبح اٹھ کے جس کو چائے ملے اور وہ کہے چائے پی کے میں یا کافی پی کے فریش ہوتا ہوں, تو بھائی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر کافی پیے فریش ہوتے ہیں, وہ نیچر پہ ہیں. کوئی شراب پی کے خوش ہوتا ہے, تو بھائی بہت سے ایسے ہیں جو شراب پیے بغیر خوش ہوتے ہیں. تو تم شراب پی کے خوش ہو رہے ہو, یہ اس کی علامت ہے کہ تم ٹینشن میں ہو, تمہیں یہ چاہیے, نہ ملے تو مر جاؤ گے. ایسے ہی آج دنیا میں انٹرٹینمنٹ کے بغیر انسان کے لیے خوش رہنا ممکن نہیں ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ انسان کس میں ہے, ٹینشن میں, ڈپریشن میں ہے. اس کو ہر تھوڑی دیر کے بعد ٹینشن دور کرنے کا کوئی ذریعہ چاہیے. کبھی فحش فلمیں دیکھے گا, کبھی سینما گھر جائے گا, کبھی شراب پیے گا, کبھی چرس پیے گا, کبھی زنا کرے گا, کبھی لڑکیوں سے گپ شپ لگائے گا, کبھی موویز دیکھے گا, کچھ نہ کچھ, کبھی اسموکر کلب چلا جائے گا. بالآخر ان تمام چیزوں سے آہستہ آہستہ بور ہونا شروع. آہستہ آہستہ کیا ہونا, سب چیزوں سے دل بھر جاتا ہے. پھر اس سے آگے کا سوچے گا, اس سے بھی دل بھرے گا, اور جسمانی طاقتیں آہستہ آہستہ کم. لہذا خواہشات کے غلام شخص کا بڑھاپا بہت برا گزرتا ہے, بہت برا بڑھاپا ہوتا ہے بھائی. میں دونوں طرح کے بوڑھوں کو دیکھتا ہوں. بوڑھوں کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک بوڑھے وہ ہوتے ہیں, بیٹا بیٹھ جائے, بیٹھ جائے, بیٹھ جائے. کوئی چیز گم گئی ہے آپ کی؟
اچھا 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 ٹھیک. تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بوڑھے ایسے ہیں جو ہماری مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں بھی آئے ہوئے ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, نماز میں دل لگ رہا ہوتا ہے ان کا. میرے مسجد میں ایسے بوڑھے بھی ہیں کہ دن میں رمضان میں 10 پارے پڑے ہیں انہوں نے. ہم نے اپنی بزرگوں کو دیکھا ہے بڑھاپے میں اور نیک بن جاتے ہیں, تسبیح ہاتھ میں, روزوں پہ روزے رکھ رہے ہیں, ان کی طاقت, روزہ رکھنے کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے. اور کچھ بوڑھے ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں, سنوکر کلب میں تاش کھیل رہے ہیں, پارکوں میں بیٹھ کے. یار یہ کیا بڑھاپا ہے, کیوں بیزار ہیں, نہ گھر میں دل لگ رہا ہے نہ گھر سے باہر دل لگ رہا ہے, بیٹھے ہوئے کیا کھیل رہے ہیں, لوڈو کھیل رہے ہیں, تاش کھیل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ٹینشن میں ہے, یہ سکون میں نہیں ہے, یہ سکون میں نہیں. مسجد میں دل نہیں لگ رہا, اس اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا. اسٹریس دور کرنے کے لیے, ہم چھوٹے تھے نا تو ہمیں یاد ہے کچھ ہمارے والد صاحب تو قرآن پڑھتے رہتے تھے, فارغ ہوتے تھے یا کوئی اچھی کتاب پڑھ لیتے تھے. کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے تھے جو ایجڈ ہو گئے لیکن وہ درخت کے نیچے آ کے بیٹھ کے سارا دن گپے مار رہے ہوتے تھے. تو ایک دن کیا ہوا, ایسے ہی کوئی محفل لگ رہی تھی, ان میں ایک اٹھ کے گھر میں گئے, ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. کسی کو غیبت اس لیے نہیں, کسی کو کیا پتا. تو ہمارے ایک دوست نے کہا لگتا ہے کوئی بات بری لگ گئی ہے ان کو, یہاں پہ یہاں سے کوئی بات دل پہ لے گئے. تو یاد رکھو جوانی جتنی اچھی گزرے گی بڑھاپا اور اچھا ہو جائے گا, اور جوانی بری گزرے گی نا بڑھاپا برا نہیں ہوگا, انتہائی برا ہو جائے گا. اس لیے عیش پرست لوگوں کی جوانی سے متاثر مت ہو, بہت جلدی جوانی ڈھلتی ہے, چاہے مرد ہو یا عورت. ان کا بڑھاپا دیکھ کے عبرت حاصل کیا کرو. ہم عیش پرستوں کی جوانی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ نائٹ کلب میں جا رہا ہے, اور ٹھش پھیش, اور اتنی گرل فرینڈز, اور ٹھش. بھائی جان تھوڑے دنوں کی, شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو بھی دیکھا رحمہ اللہ تعالیٰ کو, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھی کچھ وقت بیٹھنے کا موقع ملا. یہ بھی بزرگ تھے, بوڑھے تھے, ایسے لگتا تھا ان کے چہروں سے خوشی کی کرنیں نکل رہی ہیں, اتنے خوش رہتے تھے یہ, حالانکہ ایجڈ ہو گئے تھے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میری عمر 60 سال کی ہوئی تو مجھے 63 سال کا جب میں ہوا نا, تو اس سے زیادہ جب میری عمر ہوئی تو مجھے تھوڑی شرم آنے لگی. موت کی تیاری آپ دیکھیں. کہتے ہیں میں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 63 سال کی عمر میں چلے گئے تھے, میں بڑا ڈھیٹ ہوں, 63 سال سے بھی زیادہ زندہ ہوں. حالانکہ اس عمر میں تو سب سے زیادہ موت کا خوف آنے لگتا ہے. اللہ نے حضرت کو عمر دی, تقریباً 80 سال کی عمر تک پہنچے تھے. ایک دفعہ بیمار ہوئے تو عیادت کے لیے ہم لوگ گئے, تو ہم نے کہا بہت پریشان ہے. فرمایا پریشانی کی کیا بات ہے, اتنی عمر ہو گئی اب بھی نہیں آئیں گے, جانے کی تیاری کرو بس اب. تو وجہ کیا ہے بھائی, ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں فرما برداری میں گزاری, پتہ ہے آگے فیوچر اچھا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, مثال سے مثال ذہن میں آتی ہے, انسان ماضی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے یا فیوچر کو دیکھ کے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک پھانسی کا مجرم ہے جس کا فیوچر بہت اچھا گزرا اور ماضی بہت اچھا گزرا, عیش پرستی میں گزرا, لیکن کسی کوئی کیس ہوا, اب وہ لٹکنے والا ہے, کل لٹک جائے گا. آپ اس کے پاس گئے, وہ چھلانگے مار رہا ہے, بہت خوش ہو رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا, وہ کہہ رہے ہیں میرا ماضی بہت اچھا گزرا ہے, میں نے بڑی عیاشی کی ہے, بڑے مزے اڑائے ہیں, بہت لائف کو انجوائے کیا میں نے. کم بخت تو کل لٹک جائے گا. لگتا ہے ڈپریشن سے تیری کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. انسان فیوچر کو کے تصور سے خوش ہوتا ہے, پاس کو دیکھ کے نہ خوش ہوتا ہے نہ پریشان. اس پاس سے تو ہوتا ہے جس کا فیوچر سے لنک ہو. مثال کے طور پر آپ کے پیپر کی, آپ نے اچھا امتحان دے دیا, یہ پاسٹ ہے, لیکن آپ کو پتا ہے اس کا اثر کس پہ پڑے گا, فیوچر پہ, رزلٹ اچھا آئے گا. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے الحمدللہ کراچی میں, آپ نے امتحان بالکل بھی نہیں دیا لیکن آپ کو پتا ہے رزلٹ کیسا آئے گا, 100 نمبر آئیں گے, تو خوش ہو رہا ہوتا ہے. میں نے کبھی ایسے لوگوں کو نہیں ٹینشن میں دیکھا, ان کو پتا ہوتا ہے رزلٹ بہت اچھا آئے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں خود ایگزام جب دے رہا تھا انٹر کا, تو ایگزامینر آئے, انہوں نے فرمایا کہ یہ 50 روپے دے دو, یہ کتاب رکھ لو. خیر میں نے نہیں دیا, نہ میں نے کتاب سے نقل کی, لیکن یہ کہ وہ فیسلٹی تھی. تو یہ آپ کو یہاں چیزیں نہیں ملیں گی, یہاں یہ نہیں ملے گا یہاں. تو خیر, اور کمال کی بات ہے اس لڑکوں کی حالت یہ تھی کہ کتاب دیکھ کے بھی نقل نہیں ہو رہی تھی ان سے. وہ پوچھ رہے ہوتے تھے یار یہ کہاں سے کہاں تک لکھنا ہے, اس کا جواب کہاں سے کہاں تک لکھنا ہے, یہ پوچھ رہے ہوتے تھے. لیکن آپ دیکھو کوئی A+ سے پاس ہو رہا ہے, کوئی B گریڈ سے پاس ہو رہا ہے, ماشاء اللہ, پھر وہی آگے جاتے ہیں, صدر بن جاتے ہیں. بس خیر سیاسی باتوں سے میں نے پھر سوچا کہ میں اوائڈ کروں گا. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی بھائی کہ خواہشات ختم نہیں ہوتی انسان کی, اور وہ بالآخر میں ہاں یہ بتا رہا تھا کہ پھر بڑھاپا بہت برا گزرتا ہے, یہ سب ختم ہونے والا ہے.
تو اب کرنا کیا ہے؟ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی نا، مثل کلمۃ طیبۃ، اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال، کلمہ طیبہ کی مثال ایسے جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہوں. وہ جو قرآن کی ایک اور مثال تھی وہ رہ گئی ہے، پھر کبھی دوبارہ ٹورنٹو کا چکر لگا انشاءاللہ ہم وہ مثال دیں گے، کیونکہ وقت کم ہے. میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں اور جو میرا ٹاپک تھا میں اس پہ آ رہا ہوں. وہ جو ٹاپک تھا نا وہ اس پہ آ رہا ہوں. تو جڑیں کہاں ہو؟ زمین میں مضبوط. پھر کچھ بھی آپ کو ٹریک کا بھی پتہ ہے کدھر کو میں نے جانا ہے. جب آپ کو پتا ہو نا میرا ٹریک سیدھا ہے تو تھوڑا بہت دائیں بائیں بھی ہو جاؤ تو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی. کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ادھر چلے گئے اگلے موڑ سے واپس ادھر آ جاؤ. آپ کو پتا تو ہوگا نا بھی میں غلط سمت میں جا رہا ہوں، غلطی سے سسرال کی طرف اسٹیئرنگ گھوم گیا گاڑی، فوراً سیدھا ہو جائے گا بھائی ادھر تو سسرال بیٹھا ہوا ہے. مسلمان کو پتا ہوتا ہے کیونکہ اس کی جڑ ہے، اس کے دل میں ہے کلمہ طیبہ. جب اس نے اسلام قبول کیا یا اس کو ماں باپ سے جو کلمہ ملا وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے. غلام کسے کہتے ہیں؟ سرنڈر کر دے. دیکھو جب میدان جنگ میں دو فوجی آپس میں لڑ رہے ہوں تو اگر ایک طاقتور ہو تو وہ دوسرے کو کہتا ہے سرنڈر کرو. جب وہ سرنڈر کر دے تو جو سرنڈر ہوتا ہے نا، تو جو جس فوجی نے اس کو سرنڈر کیا ہوتا ہے پھر وہ اسے جو کہے گا وہ کرے گا. وہ اسے کہتا ہے ہینڈز اپ تو وہ ہاتھ اوپر. وہ اسے کہتا ہے کہ لیٹ جاؤ تو وہ لیٹ جائے گا. وہ اسے کہتے ہیں دائیں چلو تو وہ کہاں چلے گا. اگر وہ وہاں کہ کیوں، وہ یہاں کہنا شروع کر دے، وہ کہ ہینڈز اپ کر، تیرے باپ کے ہاتھ ہیں، تیرے باپ کا نوکر جو میں ہاتھ اوپر کروں. اس کا مطلب اس نے سرنڈر نہیں کیا. تو جو مجھے ٹاپک دیا گیا نا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے، دیکھو ہر پیغمبر اللہ کے حکام کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، لیکن ہر پیغمبر کی ایک خاص فضیلت ہوتی ہے جو دوسرے پیغمبر میں نہیں ہوتی، اور اس خاص فضیلت کی بیس پہ اللہ نے ان کو دوسرے پیغمبر کو اس خاص جزوی چیز میں فضیلت دی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت سب کے والد ہیں، سارے پیغمبروں کے والد ہیں. اما ہوا سارے پیغمبروں کی ماں ہیں. عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا. موسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ آپ سے ہم کلام ہوا. سید الانبیاء خاتم النبیین بنایا آپ کو. آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت اپنی جگہ کہ جب اللہ وحی بھیجتا تھا تو فرشتے کے ذریعے نہیں، براہ راست موسیٰ سے بات کرتے تھے علیہ السلام سے. لیکن آج بھی موسیٰ زندہ ہو، فالو مجھے کرنا پڑے گا ان کو. یہ فضیلت اللہ نے کس کو دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایسے یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے نا، آپ نے جس طرح سے سرنڈر کیا ہے، جو آرڈر اللہ نے دیا کیوں نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے. اور اللہ ابراہیم علیہ السلام کا بار بار واقعہ ہمیں قرآن میں سناتے ہیں اور کہتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم، یا تو ہمارے جسمانی باپ یا روحانی باپ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. تو جیسے انہوں نے سرنڈر کیا ایسے ہی تم نے بھی سرنڈر کرنا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا ایک پہلا مقام ہے جس کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے. اس کے بغیر تو انسان اسلام میں داخل نہیں ہوتا. اور ایک لا الہ الا اللہ کا کمال ہے کہ جب آپ نے اللہ کو معبود مان لیا تو پھر مکمل سرنڈر کریں اللہ کے سامنے. پھر اللہ کے حکام کے آگے کیوں کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اب میں جلدی سے چند مثالیں دے کے بس بیان کو سچی مچی کا ختم کرتا ہوں. آپ کہیں گے 1 گھنٹے سے آپ ختم ہی کر رہے ہو. سچی مچی کا ختم نہیں وہ تو ٹھیک ہے، یہاں کی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ بس کریں آپ. اچھا خیر، آپ لوگ کے تو لگ رہا ہے کہ آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مجھے وہاں بس بہت ہو گیا. اچھا خیر، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسے عجیب عجیب احکام دیے جس کی بظاہر کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. اللہ نے حکم دیا اپنی زوجہ ہاجرہ کو لے کے اس زمین میں چھوڑاؤ اس دودھ پیتے بچے کے ساتھ، غیر ذی زرع، جہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے. کوئی لاجک بنتی ہے اس کی؟ ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی سرزمین سے لے کے اپنی زوجہ کو چلے ہیں چھوٹے بچے کے ساتھ مکہ کی طرف. اس وقت مکہ یہ والی حالت نہیں تھی اس کی. آپ ذرا باہر جب جاتے ہیں بیچ میں ریگستان دیکھو، آپ صحرا دیکھو کیسے اونٹ پہ لے کے چلے ہوں گے. زوجہ بھی اللہ کی ایسی فرما بردار، بار بار ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ رہی ہیں کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ ہمیں وہاں. حضرت ابراہیم کے پاس کیوں کا جواب تھا ہے بھائی. آپ جب اپنی بیگم کو کینیڈا لے کے آئے، بیگم نے پوچھا کیوں، پوچھا ہی نہیں ہوگا لے چلو بس، پتا ہے ہمیں کیوں لے کے جا رہے ہو، کینیڈا جا رہے ہو. لیکن آپ کینیڈا سے جب پاکستان لے کے جاتے ہیں پھر پوچھیں گی کیوں. کیا خیال ہے آپ کے ذمہ جواب دینا ہے یا نہیں ہے؟ آپ ریزن بتاؤ گے. بیگم بس اب چلتے ہیں وہیں رہتے ہیں، کوئی بھی وجہ بتا دو گے میں چاہتا ہوں میری قبر وہاں بنے یا وغیرہ وغیرہ.
حضرت حاجرہ کو لے کے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، بھائی صحرا میں لے کے جا رہے ہیں، پوچھ رہی ہیں کیوں، کوئی جواب نہیں دے رہے، تو جواب ہی نہیں ہے، بھائی کیسے بتاؤں؟ حضرت حاجرہ، صحیح بخاری کی حدیث، حضرت حاجرہ نے پوچھا آپ بتائیں کہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ حضرت حاجرہ جانتی تھی میرے شوہر اللہ کے پیغمبر ہیں، ان پر وحی آتی ہے، تو جب یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم ہے تو کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ پھر کیا جملہ فرمایا، ہماری جو بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اس جملے کو سنیں، فرمایا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر اللہ ہمیں ضائع، حالانکہ اسباب سارے ضائع ہونے کے ہی ہیں، جس زمین میں نہ پانی ہو، نہ روزگار ہو، نہ آبادی ہو، اکیلے ہو تو موت ہی ہے بھائی وہاں پہ، لیکن فرمایا اگر اللہ نے آرڈر دیا ہے اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ چاہتے یہ توکل پیدا ہو مسلمانوں میں، اللہ جب کسی خاتون کو پردے کا حکم دے رہا ہے عورت کیوں نہ کرے، بس اتنی دلیل کافی ہے، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا، اور اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، ہمارے فائدے کے لیے یہ آرڈر ہے بھائی، فائدہ سمجھ میں آئے نہ آئے کس کا آرڈر ہے؟ آج خواتین کو حکم دیا جائے کہ پردہ، کیوں؟ پردہ تو دل میں ہوتا ہے ایکچولی، مردوں کو چاہیے نا اپنی نظریں جھکائیں نا بھائی، پھر اللہ کو معبود نہیں سمجھ رہے آپ، یہ تو غیر مسلموں کے سوالات ہوتے ہیں، پردہ کیوں اور یہ کیوں اور وہ کیوں اور فلانا کیوں، بھائی آپ کو کیوں کی اجازت؟ سورہ حجاب ہے، سورہ نور ہے، اللہ نے مسلمان عورت کو پردے کا حکم دیا، اور پردہ یاد رکھو اسلام میں محرم اور نامحرم ہے، غیر مسلموں میں نہیں ہے، اسلام میں محرم اور نامحرم کا فرق ہے، اور اللہ نے پوری تفصیل بیان کی ہے سورہ نور میں، سورہ حجاب میں، یہ محرم اور یہ نامحرم، دیور بھی نامحرم ہے، چچا زاد بھائی بھی کیا ہے، بول لیں نامحرم ہے، آپ کے لیے محرم آپ کا ہسبینڈ، سسر صاحب فادر ان لا وہ بھی محرم ہے، فادر ان لا کے ابا اگر حیات ہیں اللہ ان کی زندگی، اور ویسے تو فادر ان لا ٹینشن کے لیے کافی، لیکن اگر ابا بھی ہیں بہرحال ان کو اللہ ان کی اور عمر میں برکت دے، تو وہ بھی آپ کے محرم، اگر آپ مرد ہیں تو آپ کی ساس آپ کی محرم، لیکن ساس کی بہن آپ کی محرم نہیں ہوتا۔ یہ کہ جب ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے نا تو بیوی کے سارے محرم رشتہ دار آپ کے آٹومیٹکلی محرم بن جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی، بیگم کے لیے تو ان کے ماموں محرم ہیں، آپ کے لیے بیگم کے ماموں، یعنی آپ بیگم کے لیے اپنے ماموں محرم ہیں، شوہر کے ماموں نامحرم ہیں۔ اب میں محرم میں نامحرم کی پوری لسٹ بتاؤں گا تو بیان لمبا ہو جائے گا، بہرحال یہ آپ علماء سے پوچھیں بھائی اس سے پردہ ہے، اس سے پردہ نہیں، اس سے صرف بوڑھی عورتیں مستثنا ہیں، جوان عورت پہ پردہ فرض ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کیوں واقعہ سنایا حضرت حاجرہ کا، حدیثوں میں کیوں سنایا؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کیا، اور اس کی برکتیں دیکھو یار، جتنی بڑی قربانی ہوگی برکتیں اتنی زیادہ۔ جب لے کے گئی ہیں حضرت حاجرہ، صفا مروہ پہ دوڑی ہیں، بچے کی پیاس بلک رہی، رو رہی ہیں، پریشان ہیں، دوڑ رہی ہیں، زبان سے ناشکری نہیں، زبان سے نہیں کہہ رہی اللہ تو نے کیا کیا، یہ تو نیچرل ہے نا، بچے کی جب ایڑیاں رگڑ رہا ہو، بچہ بھوک سے بلک رہا ہو، رونا آنا یہ توکل کے خلاف، صبر کے خلاف نہیں ہے۔ اور اللہ بھی کیسا آزما رہا ہے، اللہ پہلے چکر میں بھی نکال سکتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی، دوسرے چکر میں بھی نکال سکتے تھے، اللہ چاہ رہے تھے کہ یہ واقعہ دنیا کے لیے عبرت، دنیا کے لیے سبق بنے یہ واقعہ، 7 چکر لگوائے اللہ نے، پھر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے قریب آ کے فرشتے نے پر مارا، اور ایسا پانی نکلا 4000 سال ہو گئے وہ پانی خشک ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ کتنا پورے مدینہ میں 24 گھنٹے ہر وقت ملے گا آپ کو وہ پانی، مکہ میں لاکھوں کروڑوں لوگ پورے سال پیتے ہیں، پوری دنیا میں۔ کل مجھے کسی نے زمزم پلایا، کینیڈا میں زمزم ملے گا، امریکہ میں زمزم ملے گا، بھائی یہ کیسا چشمہ ہے، 4000 سال ہو گئے ختم ہونے کا نام نہیں، اور دنیا کا بہترین پانی ہے۔ اور اللہ کسی کا حج قبول نہیں کرتا، اپنے گھر کی زیارت قبول نہیں کرتا جب تک آپ صفا مروہ پہ دوڑ نہ لگائیں۔ تو یہ کیوں قرآن واقعہ سنا رہا ہے حضرت حاجرہ کا؟ اللہ کی ایک بندی نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کیا۔ اور آگے بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام وہی بچہ جب جوان ہوا ہے، جوان بھی نہیں 7 سال کا، انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل، فلما بلغ معہ السعی، چلنے کے قابل۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے ماں کی محبت کا مرکز زیادہ، تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر
باپ کی توجہ کا مرکز زیادہ. تو اللہ نے آپ کو حکم دیا بچے کو ذبح کرو. شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. شیطان نے بولا وائی. شیطان نے کیا بولا؟ وائی. ہاؤ از اٹ پاسبل فار می ٹو ڈو دس. انگلش میں بولا ہوگا کیونکہ اس طرح کی چیزیں اردو میں نہیں چلتی. یہ ٹش پش آج کل کے جو اسکالر انگلش بولتے ہیں نا تو وہ پٹانگ جو مرضی بولیں لوگ قبول کر لیتے ہیں. پڑھا لکھا آدمی ہے لیکن پھینک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی. بھائی انگلش ایک زبان ہے, آنا اچھی بات ہے. میں تو کہتا ہوں بہت بڑا عیب ہے جو میرے اندر بھی ہے. اس زمانے میں انٹرنیشنل لینگویج ہے, اس کو آنا چاہیے, لیکن یہ علم نہیں ہے. یہ علم کا ایک ذریعہ اور آلہ ہے. علم عربی میں ہے, قرآن و سنت کا علم. ہاں کسی ڈاکٹر کو انگلش نہ آتی ہو عیب ہے, وجہ اس کی ہے کہ میڈیکل سائنس کا سارا علم تو انگلش میں ہے, فرینچ میں ہے. لیکن عالم کا انگلش نہ آنا اس لحاظ سے تو عیب ہے کہ اس کی دعوت پوری دنیا میں پھیل سکتی تھی جو محدود ہو رہی ہے. لیکن علم ہے عربی میں. یہ نہیں کہ جس اسکالر کو انگلش بولنا آتی ہے. ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے, جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹھش پش انگلش مار رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا آدمی ہے. بھائی قرآن و سنت میں زیرو ہے یہ. تو یہ ایک عجیب نفسیات ہے لوگوں کی. گالیاں دے دو انگلش میں, لوگ کہہ رہے ہیں یار پڑھا لکھا آدمی ہے, بہت زبردست تہذیب. پنجابی میں دو تو بولیں گے یار اس کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. خیر, تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بچے کو ذبح کرو. اس کی کوئی لاجک بنتی ہے؟ ہاں میں شیطان کی بات کر رہا تھا. شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. شیطان نے کہا وائی, کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اسے مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا. It isn't possible for me to do this. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کو شیطان پہ غصہ آیا. اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے اس کو میں نے مٹی سے بنایا تمہیں آگ سے, لیکن اس میں یہ خاص نہ آنا. یہ تو عبودیت کے خلاف ہے نا کہ اللہ بٹھا کے سمجھانے لگے کہ دیکھو وہ یوں ہے, دیکھو یوں ہے. یہ کہتا تم میرے بندہ ہے بھائی. تو یہ تھوڑی ہوتا ہے. آپ کو جب باس کسی بات کا کہتا ہے یہ چیک کیش کرا کے لے آؤ, کہتے کیوں؟ بولے بھائی تو کام کر لیا کر, میرے سے کیوں نہ پوچھا کر. یا تو اس سیٹ پہ آ کے تو بیٹھ جا, کیا خیال ہے؟ تو اللہ تو خدا ہے نا, وہ خود کسی حکم کی حکمت بیان کر دے, اس کی مرضی نہ بیان کرے تو بھی اس کی مرضی. اس نے بتا دیا روزوں کی حکمت ہے, تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگی, اس کا احسان ہے بتا دیا. نہ بتاتا تو بھی روزہ رکھتے ہیں ہم, کیا خیال ہے؟ تو اب شیطان نے جب شیطان کو حکم دیا گیا سجدہ کرو, شیطان نے کہا نہیں. اب اللہ غضبناک ہوئے کہ نکل جا میرے دربار سے. تو شیطان کو احساس ہو جانا چاہیے نا یہ غلط ہو گیا, پھر بھی نہیں مانا, اڑ گیا. میں اس کو گمراہ کروں گا, اس کی اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا, اس کو میں بھی اس کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس سے زیادہ مشکل بات کا حکم دیا, بیٹے کو ذبح کرو. اس پہ کئی سارے سوالات بنتے تھے. اے اللہ اگر اس بچے کو قتل کروانا تھا کسی اور سے کروا دیتا. نمبر 2 اس بچے کا قصور کیا ہے, بے گناہ ہے. نمبر 3 میرا ہی بیٹا ہے. نمبر 4 پھر مجھے دیا کیوں تھا تو نے نعمت کے طور پہ, تو نے تو گفٹ میں دیا تھا یہ بیٹا بڑھاپے میں مجھے. اور پھر اے اللہ اس میں جو ہے اس نے تو اتنی بڑی قربانی دی, اس کی ایڑیوں کے قریب سے تو زمزم کے چشمے پھوٹے. بہت سارے سوالات بنتے تھے. نہیں بھائی یہ سوالات جب ہوں گے جب انسان کو کسی بات کا آرڈر دے گا, اللہ آرڈر دے گا تو پھر سوالات نہیں بنتے, پھر نہیں بنتے سوالات. اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم ہے, انہوں نے فرمایا بجا لائیے اللہ کا حکم, افعل ما تؤمر, جو آرڈر ہے اسے کر گزریے. تو اللہ یہ چاہتے ہیں مسلمان سے. آج مسلمان کو بولو بھائی داڑھی بڑھاؤ, کیوں بھائی؟ پیغمبر یہودیوں سے عبرت حاصل کرو یار. بھائی میں کسی بغیر داڑھی والے کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا. ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی ایسی نیکی ہو, ہم پکڑے جائیں وہ بخشش ہو جائے. تو مقصد یہ کسی کی توہین کسی کی انسلٹ نہیں ہوتی ہے, اور ان کو اپنے سے بہتر ہی سمجھ رہا ہوتا ہوں. ہمارا صرف گیٹ اپ ہے, اندر کا پتہ نہیں, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. لیکن میرے بھائی وہ گیٹ اپ بھی دین کا ایک حصہ ہے. یہ نہیں کہ پورا اسلام داڑھی میں ہے, لیکن اسلام میں داڑھی بہرحال ہے. میں حیران ہوتا ہوں یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑھیاں دیکھ کے. کیوں؟ آج بھی تورات میں لکھا ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے حکم دیا. تورات میں نے خود پڑھا ہے. یہودی اپنی کتابوں سے یہ حکم نہیں نکال سکے. آج ہمارے بہت سے اسکالر جو ہے نا وہ داڑھی کے منکر ہو گئے, وہ تو اس زمانے کا کلچر تھا. نہیں بھائی, پیغمبر کی حدیث سے آرڈر ہے آف اللحا, بڑھاؤ داڑیاں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے کہا, آج بھی تورات میں یہودیوں سے جا کے پوچھیں, آج بھی تورات میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ داڑھی مت کاٹیں جب حکم دیا جائے. کیوں بھائی؟ وہ تو کلچر تھا, وہ تو ایسے تھا, وہ تو ویسے تھا. اور عورت کو اللہ نے پردے کا حکم دیا. جس دن پردے کی آیتیں نازل ہوئی ہیں نا, ایک صحابیہ بغیر حجاب کے جا رہی تھیں, انہیں کہیں کسی نے اطلاع دی کہ پردے کا حکم نازل, وہی زمین پہ بیٹھ گئی
کہ چادر منگواؤ گھر سے. کیوں؟ فرمایا کہ ایسا نہ ہو میرے گھر پہنچنے سے پہلے میری موت واقع ہو جائے. ایک طرف یہ اطاعت تھی اور آج ہمارا کیا حال ہے, آج ہمارا کیا حال ہے. تو نماز کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے, وہ ہم سے نہیں ہو رہی. روزے کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے, وہ نہیں ہو رہا ہم سے. اور یاد رکھو جیسے اللہ کے حقوق ہیں تو مخلوق کے بھی حقوق ہیں یا نہیں ہیں. دیکھو ہم ریاست کے بھی حقوق اللہ کا حکم سمجھ کے ادا کرتے ہیں. آپ کو یہاں کچھ قوانین ہوں گے جن کو فالو کرنا ہے, وہ ریاست کی وجہ سے بھی فالو کرنا ہے, اللہ کا حکم سمجھ کے بھی فالو کرنا ہے. یہ جو آپ ٹیکس چوری کر رہے ہوتے ہو نا, گورنمنٹ جو پکڑے گی وہ کم ہے, اللہ زیادہ پکڑے گا, کیونکہ اللہ کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا پورا حق لیتے ہیں, دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں. تو یہاں کی گورنمنٹ تو آپ کو زیادہ زیادہ پینلٹیاں لگا دے گی, اللہ کہتا ہے میں جہنم کی آگ میں ڈالوں گا, کہ اپنا حق لیتے ہوئے تو بڑے شیر بن جاتے ہو, حق دینے کی باری آتی ہے تو 2 نمبری کرتے ہو. یہاں کی سزا کم ہے, وہاں کی سزا زیادہ ہے. یہاں دھوکہ دو گے, یہاں دھوکے کی سزا کم ہے, وہاں دھوکے کی سزا زیادہ ہے. اصل تو وہاں کی سزا ہے, وہاں کی جو سزا ہے وہ زیادہ سخت ہے, کیونکہ آپ اللہ کے آرڈر کو توڑ رہے ہو. تو اللہ نے حکم دیا نماز کا, وہ نہیں ہو رہی ہم سے. اللہ نے, ہاں میں بتا رہا تھا کچھ اللہ کے حقوق ہیں جن میں سب سے زیادہ اہم حکم ہے نماز قائم کرنا. بار بار قرآن, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ جب بلا کے نبوت دی ہے, سب سے پہلا آرڈر پتہ ہے کیا کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری, اے موسیٰ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرنا. تو نماز سب سے پہلے ہے. پھر آپ کو اپنا گیٹ اپ بھی, میں نہیں کہہ رہا پگڑی پہنے آپ لمبے لمبے کرتے پہنے, بھائی جو آرڈر نبی نے دیا وہ تو پورا کریں نا. کرتے کا آرڈر نہیں دیا آپ نہ پہنے, وہ کلچر ہے, کوئی پہنتا ہے کوئی نہیں پہنتا. ٹوپی پہننے اچھی بات ہے, نہیں پہنے تو کم از کم ٹوپیاں کرائیں نہیں, بس اتنا بھی کافی ہے اس زمانے میں. تو لیکن جو آرڈر دیا اس کو فالو کرنا پڑے گا. عورت کو پردے کا آرڈر دیا ہے اس کو فالو کرنا, یہ آپشنل نہیں ہے کہ جی آپ کو یہ ہے تو نہیں, بھائی اللہ کا حکم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا, بار بار ایک جگہ حکم دیا ہوتا نا تو میں بھی ایک دفعہ یہ بیان کر دیتا. اللہ بار بار کہہ رہا ہے, اللہ نے مرد کے لیے صرف اس کی بیوی کو بنایا ہے. آپ کے لیے اپنی بیوی کے علاوہ کسی انٹی سے فری ہونا, دوستیاں لگانا, جمشید کے نام سے اس کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کرنا, ہو وہ جمشیدہ آپ نے سیو کیا ہوا ہے جمشید, ہے وہ محمودہ اور آپ نے موبائل میں سیو کیا ہوا ہے محمود. ہو سکتا ہے بیوی نہ پکڑے آپ کو. بھائی بیوی کے ڈر سے نہیں, یہ کس کے ڈر سے کرنا ہے؟ یہ اللہ کے خوف سے کرنا ہے. بیگم کی بیچاری کیا کر لے گی, یہ اللہ پوچھے گا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, تمہارے لیے صرف بیوی ہے تمہاری. فمن ابتغى وراء ذلك, بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف گئے, اللہ کہتے ہیں فاولئک هم العادون, یہ میری لمٹ کو کراس کر رہے ہیں. الفاظ دیکھو, کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, لمٹ کیا کر رہے ہیں, کراس, لمٹ کراس کر رہے ہیں. یہ ایک لمٹ رکھی ہے. نکاح کو پروموٹ کیا موسیٰ علیہ السلام نے, نکاح کی خاطر 10 سال بکریاں چرائی ہیں, مہر تھا 10 سال بکریاں چراؤ. اور یوسف علیہ السلام نے زنا سے بچے اور جیل چلے گئے. اتنا فرق ہے نکاح میں اور زنا میں. تو نکاح کو پروموٹ کرو. اسلام میں دیر سے شادی ہے, جلدی شادی ہے, جلدی شادی ہے. توکل کرو اللہ پہ, اعتماد کرو, چھوڑو یہ پیسے لے کے کہ بھی اتنے کل بہو آئے گی تو 2 پراٹھے زیادہ کھائے گی, چھوڑ دو یار. اللہ کہاں ہے پھر؟ مجھے ایک بات بتاؤ, بچہ جب پیدا ہوتا ہے, کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا, اب ماں کی چھاتیوں میں دودھ آیا, وہ ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے. کسی نے کہا آپ کے یہاں بھی ہو جانا چاہیے, آپ نے کہا ان کے یہاں تو دودھ ہے, میرے یہاں تو ہے نہیں, تو میں کیسے پیدا کروں؟ تو بھائی پہلے پیدا ہوگا, دودھ بعد میں آئے گا. اس سے پتا چلتا ہے کہ رزق, بچہ پیدا ہوگا پھر رزق ملے گا. اس چکر میں کہ پہلے اتنی تنخواہ ہو جائے پھر بچے پیدا ہوں, پھر نہیں ہوگا. بیٹھے رہو. پھر کئی میرے دوست احباب ایسے ہیں جو بیچارے اب تک اسی چکر میں کہ پہلے پیسے آ جائیں پھر شادی ہوگی, پھر بچے ہوں گے, تو نہ پیسے آئے نہ شادی ہوئی نہ بچے ہوئے. میں کہتا ہوں تھوڑے دن رہ گئے صبر کر لو, کیا خیال ہے, بلا وجہ بڑھاپے میں کسی کو بیوہ کر کے جاؤ گے, اچھی بات نہیں. مسلمان توکل کرتا ہے. نکاح کے معاملے میں اللہ نے حکم دیا ہے توکل کرنے کا. بچوں کی, بیٹیوں کی, لڑکوں کی جلدی شادی کرایا کرو. اور کینیڈا کی زمین خالی پڑی ہوئی ہے, دہشت ہوتی ہے دیکھ کے, ایک جہاز سے اڑو صحرا. میں لوگوں سے کہہ رہا تھا مجھے آنا چاہیے, میرا آنا بہت ضروری ہے. میرا ارادہ نہیں آنے کا, لیکن مثال دے رہا ہوں. تو خالی پڑا ہوا ہے. آج ایک انگریز سے بات چیت ہو رہی تھی, ہم سلاٹر ہاؤس گئے تو وہ گورا اس کو وہ کر رہا ہے, تو وہ بیٹھا ہوا نا گپ شپ لگانے لگا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا اس ہمارے مذہب میں گوشت کا بھی ہے, کیونکہ اس کا پورا گوشت ہو جائے گا, تھوڑا خوش ہو جائے گا, تھوڑا مکھن لگا دوں گا.
تھوڑا خوش ہو جائے گا. میں نے کہا ہمارا مذہب تو گوشت بس یہ سچی مچی کی آخری. میں نے کہا ہمارا مذہب جو ہے نا گوشت کو پروموٹ کرتا ہے, تو کچھ لوگ ویجیٹیرین ہوتے ہیں. میں نے کہا ویجیٹیرین میرے بڑے خلاف ہیں. تو کہہ رہے ماشاء اللہ, وہ انگلش میں بات ہو رہی تھی, تو کہنے لگا کہ پھر میں نے اس کو ایک جملہ انگلش میں بولا. میں نے کہا I have 4 wives and 19 kids and without eating meat it isn't possible. جب میں نے یہ کہا ہے نا, وہ ہاں بھائی ہاں کر کے جو ہنسا ہے وہ, میں نے کہا یار اس نے پہلی دفعہ بیان سنا ہے, اس پہ پورا اثر ہوا. میں نے کہا اس نے پہلی دفعہ بیان سنا ہے, اس پہ پورا اثر ہوا. تو یہ تو کینیڈا کی زمین تو خالی پڑی ہے. میں نہیں کہتا آپ 4 شادیاں کرو, ایک ہی کر لو, جلدی کرو, اولاد پیدا کرو. یہاں کی گورنمنٹ تو خوش ہوتی ہے, لیکن انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو. دیکھو مذہبی اسکالر کچھ ایسے ہیں جو ہمیشہ مخالفت سلک میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں, نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں. نہیں بھائی, جس ملک میں رہو محبت سے رہو, غیر مسلموں کا احترام کرو. یہاں کی گورنمنٹ بھی کہے کہ ہمارے لیے سب سے اچھے شہری کون سے ہیں, مسلم ہیں. قانون کو فالو کرو. آپ کو اگر کوئی چیز غلط لگتی ہے, یہاں جمہوریت ہے, آپ اسمبلی میں آواز اٹھاؤ, جو ایک طریقہ ہے اٹھانے کا. دیکھو سکھوں نے اپنے لیے پگڑیاں پاس کر لی, داڑھیوں کی, فوج میں بھی سکھ ہوتے ہیں پوری پگڑی پہنتے ہیں, اس کا مطلب لا ہے یہ. تو کبھی بھی ایسی جذباتیت میں آنے کی کوشش مت کرو. قانون کو توڑ کے اس طرح کے مظاہرے شروع کر دیے, اوٹ حرکتیں شروع کر دی, اپنے لیے خود ہی مشکلات کھڑی کر دو گے یہاں پہ. تو اس لیے بس کرنا کیا ہے, اللہ کے حکام کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے. ہاں تو اللہ کے حقوق ہیں, دوسری مخلوق کے حقوق ہیں. تو مخلوق کے حقوق میں سب سے سپیریئر اللہ نے والدین کو رکھا ہے. تو یہاں مجھے نظر آتا ہے, میں اس لیے بہت زیادہ بولتا ہوں, بعض جگہوں پہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ بوڑھے والدین کا حشر نشر بہت برا ہوتا ہے, لوگ چھوڑ دیتے ہیں بچے ان کو. یہ نہیں کرنا ہے.